السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ منکرین حدیث پارٹ 4، تیسرا حصہ، احادیث پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پہلے حصے میں حدیث کے وحی الہی ہونے پر صرف قرآن سے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور دوسرے حصے میں حفاظت حدیث پر دلائل دیے گئے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث وحی ہے اور پھر اس وحی کی حفاظت بھی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، تو پھر اس کے بعد کسی بھی طرح کے اعتراضات ذہن میں نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر بھی دل کے مزید اطمینان کے لیے چند اعتراضات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ معترضین کے اعتراضات ذکر کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے لیے حجت صرف وہی احادیث ہے جو صحیح اور اس کی اقسام میں شامل ہیں۔ منکرین حدیث نے بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات پر بھی اعتراضات کیے ہیں، جو کہ سراسر لغو اعتراضات ہیں، اس لیے کہ ضعیف اور موضوع روایات محدثین کے ہاں حجت نہیں ہیں، لیکن منکرین حدیث کو اصول حدیث کا کیا علم؟ اعتراض نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو اسے قرآن پر پیش کرو، پس اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرو، اور اگر قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ یہ منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں اعتراض جو انہوں نے کہا ہے وہ کتاب ہے اسلام کے مجرم، صفحہ نمبر 15۔ اس کا جواب، منکرین حدیث کو اس بات پر شرم نہیں آئی کہ ایک طرف تو احادیث کو 250 سال بعد کی پیداوار اور اجمیوں کی سازش کہہ کر رد کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ دوسرا جواب، منکرین حدیث ان احادیث پر اعتراض کرتے ہیں جن کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہے، اور ان روایات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جن کے موضوع ہونے پر اجماع ہے۔ اس کی اصل وجہ صرف اور صرف مطلب پرستی ہے۔ یہ روایت امام شافعی کی کتاب الرسالہ میں مذکور ہے۔ اس روایت کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، اس حدیث کو زناوقہ نے گھڑا ہے، لہٰذا یہ روایت جھوٹی ہے۔ تذکرۃ الموضوعات صفحہ 28۔ اس لیے منکرین حدیث کی یہ دلیل سراسر جھوٹی اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ منکرین حدیث سے گزارش ہے کہ پہلے احادیث کا مطالعہ کریں، اس کے بعد اگر ذہن میں کوئی اعتراض آئے گا تو جواب بھی خود بخود انشاءاللہ ذہن میں پیدا ہو جائے گا، واللہ عالم۔ اعتراض نمبر 2، اسلام کے مجرم صفحہ 27 پر لکھا ہوا ہے کہ خولہ بنت حکیم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفتاً پیش کیا تھا، خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفتاً پیش کیا تھا۔ جواب، منکرین حدیث اس حدیث کو ادھوری اور غلط ترجمے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس سے ان کا فتنہ پرور اور فسادی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس طرح سے ہے، خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ پس عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کو ایسا کرنے میں حیا نہیں آئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس کو آپ چاہیں دور کر دیں اور جسے چاہیں قریب کر دیں،
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ مومنہ عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو یہ رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی مومن کے لیے نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50۔ اور جب خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی تو اس کی اجازت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، ترجی من تشاء منہن وتوئی الیک من تشاء، یعنی آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیا والا جملہ اس لیے کہا تھا کہ اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں، واللہ اعلم۔ یہ اس حدیث کی مکمل وضاحت ہے جس میں ہبہ کا معنی مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہبہ سے مراد نکاح ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو یہ حدیث کی خرابی نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن کی خرابی ہے۔ اعتراض نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کے اوپر 7 پہاڑی بکرے ہیں، ان بکروں کے اوپر عرش الہی ہے۔ اگر ہندو کہیں کہ زمین گائے کے سنگوں پر قائم ہے تو اعتراض کیوں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث اسلام کے مجرم صفحہ 27 پر۔ جواب، منکرین حدیث کے علم اور کم علمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ تو ان کا حدیث پر مطالعہ ہے اور نہ ہی صحیح اور ضعیف کی پہچان ہے۔ کسی بھی حدیث کو صرف سرسری پڑھ کر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اگر منکرین حدیث کسی بھی حدیث کو پڑھنے کے بعد اس پر تدبر اور تحقیق کریں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا اعتراض ان کے ذہنوں میں جگہ نہیں لے سکے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب التفسیر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ امام بخاری نے اس پر کلام کیا ہے، تاریخ الکبیر جلد نمبر 5، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ دیکھیے ضعیف ترمذی۔ امام نسائی نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے، تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ 517۔ اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، قابل قبول نہیں، واللہ اعلم۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ روایت ضعیف ہے تو پھر اس پر کوئی اعتراض کرنا جہالت اور کم علمی ہے۔ اعتراض نمبر 4، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے خلوت کی گئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ قرآن کے مطابق ذہنی اور جسمانی بلوغت نکاح کے لیے لازم ہے۔ یہ اعتراض ہے اسلام کے مجرم صفحہ 31 میں۔ جواب، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح باب تزویج الباب ابنت من الامام میں ہے۔ منکرین حدیث نے یہاں اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور قرآن کے مطابق نکاح کے لیے بلوغت لازم ہے۔ اس الزام کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، مطلب اس طریقے کا شرط پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کا جھوٹ ہے، بلکہ قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ نابالغہ سے نکاح
ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان، تمہاری عورتوں میں جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اس آیت میں اللہ نے نابالغہ کے طلاق کی عدت بیان کی ہے، اور طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ آیت اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ نابالغہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور نکاح کے لیے بلوغت شرط ہے، تو غیر مسلموں کو قرآن پر اعتراض کا موقع مل جائے گا کہ اسلام میں نکاح کے لیے بلوغت شرط ہے تو اللہ نے نابالغہ سے طلاق کی عدت کیوں بیان کی ہے؟ منکرین حدیث کے پاس سوائے سر جھکانے کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جبکہ حدیث کو ماننے والوں کے پاس جواب کے طور پر یہ حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے نابالغہ سے نکاح کیا ہے، لہٰذا یہ اعتراض فضول ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلوغت کی کوئی خاص اور متعین عمر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بلوغت ہر علاقے کی آب و ہوا اور ان کی خوراک کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بعض سرد علاقوں میں لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں، جبکہ بعض گرم علاقوں میں لڑکیاں بہت جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ عرب چونکہ بہت گرم ملک ہے اور عربوں کی خوراک بھی کھجور اور زیتون ہوتی ہے، اس لیے وہاں کی لڑکیاں بہت جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا 9 سال کی عمر میں کسی لڑکی کا بالغ ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اعتراض نمبر 5۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور عائشہ کے بھائی عائشہ کے پاس گئے اور ان سے رسول کے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے غسل کر کے دکھایا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ یہ اعتراض ہے اسلام کے مجرم صفحہ 45 پر۔ جواب: یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الغسل باب الغسل بات الصلاۃ و نحو میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے کوئی غیر محرم نہیں تھے، ایک بھائی تھا، دوسرا بھانجا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سوال نہانے کے طریقے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے پانی کے بارے میں تھا۔ اگر منکرین حدیث تھوڑی بہت عربی جانتے ہوتے تو کبھی یہ اعتراض نہیں کرتے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب الغسل با السعا و نحو، یعنی غسل کرنا ایک سا پانی سے۔ امام بخاری کے اس باب باندھنے سے ہی اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کتاب الغسل باب من الافرز میں غسل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ وسعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلاً، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ انہوں نے غسل کے پانی کی مقدار کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو زبان غسل کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر جب انہوں نے تعجب کیا کہ اتنے کم پانی سے غسل کیسے ہو سکتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے غسل خانے گئیں اور غسل کیا، اور اگر بتایا کہ جس طرح میں نے غسل کیا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے
تو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے اور اس پر پانی بہا کر گندگی کو دھوتے اور پھر فارغ ہو کر اپنے سر پر پانی بہاتے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے ان کو زبانی سمجھایا اور اس کے بعد غسل خانے میں جا کر غسل کیا، اور رہی بات غسل خانے کی تو اس وقت گھروں میں اسی طرح غسل خانے ہوا کرتے تھے کہ چاروں طرف چادر باندھ لیا کرتے تھے، اور وہ چادریں ایسی ہوتی تھیں کہ ان میں جسم نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ اس حدیث کی مکمل وضاحت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو ہم صرف اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اعتراض نمبر 6، نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے: بیوی میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ اسلام کے مجرم صفحہ 37 پر یہ اعتراض لکھا ہوا۔ جواب: یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الطب میں موجود ہے۔ ایک عام اصول ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، اور اسی طرح ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں موجود ہے اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی۔ اس حدیث نے پہلی حدیث کی وضاحت کر دی کہ نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر نحوست کی حقیقت ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، کیونکہ یہ تینوں گھر، عورت اور گھوڑا عربوں کو بہت محبوب تھے۔ اس لیے کسی بھی حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے اس حدیث کا خوب مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اگر یہی طریقہ کار رہا کہ ایک حدیث پڑھ لی اور اس پر اعتراض کرنے لگے تو پھر قرآن بھی اس طرح کے اعتراضات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ واللہ عالم۔ اعتراض نمبر 7، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کو حیض آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاط کرنا چاہتے تو حیض کے غلبے کے دوران ازار باندھنے کا حکم دیتے اور پھر اختلاط فرماتے۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام کے مجرم صفحہ 46 پر یہ اعتراض موجود ہے۔ جواب: پہلے تو یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے کس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے حیض ایک تکلیف ہے، اس لیے حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، اور پاک ہونے کے بعد ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حیض ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس میں بیوی سے جماع کرنے سے منع کیا ہے۔ اس آیت میں قریب جانے کا مطلب ہے جماع کرنا، وگرنہ بیماری میں اگر بیمار سے بالکل دور رہا جائے تو اس سے بیمار کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ منکرین حدیث کے کم علمی اور عربی سے ناواقفیت کی بنا پر یہ اعتراض پیدا ہوا ہے کہ وہ مباشرت کا معنی جماع کرتے ہیں،
جو کہ اصلی اور حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مزاجی معنی ہے، جبکہ مباشرت کا اصلی اور حقیقی معنی ہے المس بلیت من المسس، یعنی صرف ہاتھ سے چھونا یا دو جسموں کا ملنا۔ ان المعبود کے اندر موجود ہے، اور حدیث پر غور کرنے سے بھی اس کا معنی بالکل واضح ہو جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یا مرنی فاتذر فی با شرنی وآنا حائز، کہ حیض کی حالت میں مجھے تہبند باندھنے کا حکم دیتے اور پھر مجھ سے مباشرت کرتے۔ اگر مباشرت سے مراد جماع ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھنے کا حکم کیوں دیتے؟ جب مباشرت کا معنی معلوم ہو گیا تو اب حدیث کا ترجمہ یوں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بوسہ دیتے اور ہاتھ لگاتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ اب کھلے ذہن سے اس حدیث پر غور کریں گے تو انشاءاللہ کوئی اعتراض ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ واللہ عالم۔ اعتراض نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان گونجتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو سکتی ہے کیا؟ یہ اعتراض ہے جو اسلام کے مجرم صفحہ 42 پر لکھا ہوا ہے۔ جواب: ان الفاظ پر تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ کا فرمان قَالَ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، ترجمہ: اس جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 34۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سورہ قلم آیت نمبر 13۔ گردن گش پھر ساتھ ہی بے نصیب ہو۔ اللہ نے شیطان کو مردود کہا اور بے نصب یعنی حرامی بھی کہا ہے، اور شیطان ہے بھی انہی الفاظ کے لائق۔ اب منکرین حدیث کا اعتراض ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان کو برے الفاظ سے پکارنے میں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ واللہ عالم۔ اعتراض نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص دین اسلام چھوڑ جائے تو اسے قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لہذا حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ جواب: منکرین حدیث پہلے آیت کو اچھی طرح سمجھیں، پھر حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد اعتراض کریں۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ جو اپنی مرضی سے اسلام لے آئے تو پھر وہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اب منکرین حدیث بتائیں کہ یہ حدیث کس طرح قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ دونوں الگ مسئلے ہیں، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بات پر بھی اعتراض کرے کہ جب اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے تو پھر اپنی مرضی سے چھوڑ کیوں نہیں سکتا؟ اس کا جواب قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ صبح کے وقت اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے،
اور شام کے وقت ان کا انکار کر دو تاکہ مسلمان واپس لوٹ جائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72۔ یہ اہل کتاب کی ایک چال تھی جس سے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چالوں کو ناکام کرنے کے لیے اس قانون کو نافذ کر دیا کہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمان ان کی سازشوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس قانون کے کتنے فوائد ہیں، اس پر غور فکر کرنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے، اور اگر یہ قانون نہ ہو تو غیر مسلم بڑی آسانی سے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کر ان کے راز جاننے کے بعد ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہی قانون ہر ملک کی فوج میں شامل ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اپنی فوج میں شامل نہیں کرتے، لیکن جو اپنی مرضی سے فوج میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے فوج کو بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے۔ اس لیے اسلام کا کوئی بھی حکم فضول نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ لہٰذا قرآن کی آیت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ کسی بھی شخص کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور حدیث یہ حکم دیتی ہے کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اسے واپس کفر کی طرف پلٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی واپس کفر کی طرف پلٹ جائے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اعتراض نمبر 10، حدیث معراج پر اعتراض۔ موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے کم کراؤ۔ پھر اس طرح کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں 5 نمازیں کروائیں، یعنی اس بات کا علم نہ اللہ کو تھا نہ ہی رسول اللہ کو کہ 50 نمازیں امت پر بھاری ہوں گی، تو یہ پھر موسیٰ کا کمال ہوا۔ یہ اعتراض۔ جواب: منکرین حدیث کی ان لفاظیوں پر افسوس ہوتا ہے کہ کس قدر یہ لوگوں کو اسلام کے متنفر کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ اعتراض کرنے سے پہلے خود خوب مطالعہ کر کے تو دیکھتے تو ان کے ذہنوں میں یہ شیطانی سازش جگہ نہ لیتی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کے بندوں پر دشوار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ روایت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بندے اس سے التجا کریں اور پھر وہ اپنے بندوں پر تخفیف کرے اور ان پر احسان کرے۔ اس کے علاوہ اس اعتراض کا جواب قرآن کریم میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے مجھے قوت عطا فرما اور اس سے میرے کام میں شریک کر دے۔ کیا منکرین حدیث یہاں یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے؟ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی تو اس کے بعد اللہ نے ہارون کو بھی رسول بنا دیا۔
اللہ کو یہ علم تھا کہ موسیٰ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے التجا کریں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تو اللہ نے ان کی التجا سن لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دیا۔ یہی وضاحت معراج والی حدیث کی بھی ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ 50 نمازیں اس امت پر بھاری ہیں، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے التجا کریں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی تو اللہ نے التجا سن لی اور نمازوں میں تخفیف کر دی۔ واللہ عالم۔ دوسرا جواب، اسی طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ کی مثالیں، جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تم نے ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت پالی ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان سے کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی مرحمت فرما دی۔ منکرین حدیث کو سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ اعتراض قرآن پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ کیا پہلے اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ پابندیاں میرے بندے پر مشکل ہوں گی؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان جب کسی مشکل سے آسانی کی طرف آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اس آسانی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور عمل میں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں مقصود بھی یہی ہے کہ بندے خوش ہو جائیں اور اللہ کا ان پر احسان بھی ہو جائے۔ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے پہلی والی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہو جائیں گے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے تبدیلی کر دی اور فرمایا اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ اس طرح یہ اعتراض اس آیت پر بھی وارد ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت کی وضاحت اسی آیت کے اندر ہے کہ جب مسلمان کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منکرین حدیث کے اعتراضات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیکر اور اپنا جامہ
بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کا نقش قدم سب سے بہتر نقش قدم ہے یہ سمجھ کر اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔